السلام علیکم۔ ایک طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سال امن نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے، تو ایک ایوارڈ مودی صاحب کو بھی ان کی کارکردگی پہ دیا جا رہا ہے۔ جو حال انہوں نے بھارت کا کر دیا ہے، اس کے بعد اب مودی سرکار کے لیے یہی ایوارڈ بنتا ہے۔ دوسری طرف بھارتی فوج اور جنگی سامان بھی سرحدوں میں پہنچنا شروع ہو گیا ہے، لیکن بھارت اس وقت بوکھلاہٹ میں ہے کہ جس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، اس کے بعد تو مستقبل میں مزید کشیدگی بڑھنے کا ارادہ ہے اور فیصلہ بھی ہے، اور لگتا ہے خطرہ بھی ہے۔ مودی صاحب کو یہ جو نوبیل پرائز فار 2020 دینے کا اعلان کیا گیا ہے، انہوں نے کووڈ-19 سے نمٹنے میں ناکامی، گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ کنیکٹ نہ ہونے، غلط ڈیٹا رپورٹ کرنے جس میں اموات کی تعداد کو کم کر کے دکھایا گیا، اور انتظامی معاملات میں نالائکی پر ان کو یہ ایوارڈ شاید دیا جائے گا۔ آئی جی نوبیل پرائز دراصل ایک سٹائریکل پرائز ہے، جو کہ ایک مشہور میگزین اینلز آف امپرابیبل ریسرچ کی جانب سے ہر سال مختلف شخصیات کو دیا جاتا ہے، لیکن جن ریزنز پر مودی سرکار کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اس پر واقعی ان کو ایوارڈ ملنا بھی چاہیے، اور ساتھ ہی جوتوں کا ہار بھی پڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نیپال، پاکستان نے جو پچھلے مہینے نئے نقشے جاری کیے، ان کو لے کے دونوں ممالک بہت سیریس ہیں، اور اس سے بھارت کی سبکی بھی ہو رہی ہے۔ نیپال نے اپنے جاری کردہ نیا سیاسی نقشے کو باضابطہ طور پہ سکولز کے نصاب میں تعلیم میں شامل کر لیا، اور اس میں وہ اہم علاقے بھی شامل ہیں جن پہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کے علاقے ہیں، جس میں لیپولیک، کالا پانی، لمپیا دھورا، یہ سب شامل ہیں۔ نیپال کے سکولز میں جتنی بھی نئی کتابیں متعارف کروائی ہیں، ان میں اب نیپال کا پرانا نقشہ ختم کر کے نیا سیاسی نقشہ شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایات پہ تمام وفاقی صوبائی محکموں، وزارتوں، ڈویژنز اور ضلع کی سطح پہ اداروں کے سربراہان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اب صرف نئے جاری کیے گئے نقشوں کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حال میں آنے والے دنوں میں وہ بھارتی فوج کا ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد پوری دنیا دیکھ لے گی کہ نریندر مودی نے بھارت کا حال کیا کیا۔ اس وقت کیونکہ موسم بدل رہا ہے، بھارت نے اپنے فوجی دستے اور لاجسٹکس کو ہمالیہ کی طرف موو کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس بار ہر سال سے زیادہ فوجیوں کو وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے اس وقت تبت کے مقام پہ بہت زیادہ فوجی بھیجے جا رہے ہیں، جس پہ چائنا کافی غصے میں بھی ہے، اور اگر بھارتی فوج اسی طرح بڑی تعداد میں تبت بھیجے گئے تو پھر چائنا کی طرف سے بھارت کو اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا۔ چائنا اس وقت جس حد تک آگے بڑھ چکا ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو دی ہندو کی ہیڈ لائن سے لگا سکتے ہیں، جسے بھارتی میڈیا خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ایسٹرن لداخ میں 10 پیٹرولنگ پوائنٹس ایسے ہیں جن کو چائنا نے بلاک کر کے رکھ دیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسی صورت میں بھارتی فوج کا مورائل کیا ہوگا، جبکہ اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کے لیے وہاں جتنی تعداد میں سامان چاہیے ہوگا وہ بھی ابھی بھارت کے پاس مکمل نہیں۔ دوسری طرف بھارتی فوج وبا کا شکار ہے۔ انڈیا کے اسٹیٹ منسٹر نے خود میڈیا کو یہ بتایا کہ 20,000 سے زیادہ فوجی اس وقت کرونا کا شکار ہیں، اور یہ وبا آئے روز تیزی سے بھارتی فوج میں پھیل رہی ہے۔ بھارتی فوجوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ان کا چائنا کے ساتھ کوئی بھی مارکا ہوتا ہے نا، تو وہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہ ان کے پاس سامان ہے، نہ ان کے پاس صحت ہے، نہ فزیکل کنڈیشن ہے، نہ ان کی تربیت ہے۔ اس کی وجہ سے زیادہ تر بھارتی فوج سرحدوں پہ جانے سے گھبرا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، چھٹیوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، لیکن مودی سرکار کے دباؤ پہ ان کے جنرلز ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بیماری کے باوجود سرحد پہ جائیں اور وہاں ڈیوٹیاں دیں۔ اور حالات یہ ہیں کہ جن فوجیوں کو وہاں ڈیوٹیوں پہ بھیجا جا رہا ہے، ان کے لیے اس جگہ پہ جس خاص لباس کی وہاں ضرورت ہوتی ہے، وہ اس لباس کو پہن کو خود کو وہاں کے شدید موسم سے تاکہ بچا سکیں، اس کی بھی کمی ہے۔ وہ لباس بھارتی فوج کے بعد صحیح تعداد میں موجود ہی نہ ہی اس کے پاس وافر مقدار میں خوش راشن ہے، نہ ہی ملٹی لیئر لائٹ ویٹ جیکٹس ہیں جو کہ ان کو وہاں چلنے والی تیز ہواؤں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور دوسری جانب اس بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہمیں شوپیاں جیسے انکاؤنٹرز کی صورت میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس پر اب خود انڈین فوج کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کارروائی کی تھی۔ لیکن ظلم کی حد دیکھیں، 3 شہریوں کو مارا گیا، پھر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ پاکستان کے تھے۔ لیکن جب سوشل میڈیا پہ شور اٹھا تو بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کا بیان دلوایا گیا کہ ابھی یہ ثابت نہیں ہوا، اور پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انڈین فوج نے کوئی کیلاش اور مانسر جھیل پر قبضہ کر لیا، اور اس دعوے کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اس خبر کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی جا رہی ہے جس پہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوجی کو کیلاش پہ ترنگا لہرا رہے ہیں، اور اس تصویر کو میجر جنرل جی ڈی بخشی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ کیا گیا، اور اس ٹویٹ کو 3,000 سے زیادہ مرتبہ ری ٹویٹ بھی کیا گیا۔ سوشل میڈیا سے تصویر لے کے مین سٹریم میڈیا پہ بھی چلائی گئی، جبکہ یہ تصویر بالکل فیک ہے۔ بیک گراؤنڈ میں کیلاش کے پہاڑ کو ایڈٹ کر کے کٹ اینڈ پیسٹ کیا گیا۔ اور رہی بات قبضہ کرنے کی، تو ابھی تک چائنا نے ہی بھارت کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس کو خود بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پارلیمان میں تسلیم کر چکے ہیں۔ جبکہ بھارت کے پاس اتنا پیٹرول یا ڈیزل بھی نہیں ہے کہ جو سارے مشن میں ان کو چاہیے ہوگا، تو بھارت کو کسی علاقے پہ قبضہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔
दरअसल भारत के पास इस वक्त इतना ही सामान है जितना वो हर साल सरहद पर अपनी अफवाज को भेजने के लिए इस्तेमाल करता है। इस साल उन्होंने कोशिश तो की कि कुछ ज़्यादा सामान इकट्ठा कर सकें, लेकिन वबा की सूरत हाल की वजह से वैसा करने में नाकाम रहे। उन्होंने राफेल तो हासिल कर लिया, लेकिन फ़ौजियों की ज़रूरत का सामान नहीं इकट्ठा किया, जबकि चाइना ने अपनी हर तरह से तैयारी मुकम्मल की हुई है। चाइनीज़ फ़ौजियों के पास ज़रूरत का सामान भी मुकम्मल है, उनके हथियार भी भारत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, और चाइनीज़ अपनी फ़ौजें पूरी तैयारी के साथ अभी सर्दियों की शुरुआत से पहले ही मूव कर चुका है। इसलिए भारत जितना मर्जी चाइना की ऐप से पाबंदी लगा ले, जितनी मर्जी रूस के दौरे कर ले, या जितनी मर्जी फेक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके खुश हो जाए, वो चाइना का बिगाड़ कुछ नहीं सकता। और वैसे भी इस वक्त भारतीय फ़ौज के साउथ वेस्टर्न कमांड और भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ के दरमियान शदीद लड़ाई चल रही है, जिसे भारतीय आर्मी चीफ ने एक सीनियर अफसर को तैनात किया कि वो जाएँ और रिपोर्ट बना के पेश करें कि अंदर के हालात क्या हैं। और साथ ही इस वक्त इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह ताइवान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रही है, अगर इस मामले पर इसी तरह पेशरफ चलती रही तो भारत और चाइना में जंग कोई नहीं रोक सकेगा। और अगर भारत ने ताइवान को तस्लीम किया और ताइवान कार्ड खेलने की कोशिश की तो ये हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। और ऐसा कोई बड़ा मुल्क ऐसा नहीं जो कि ताइवान को अलग से तस्लीम करता है, उसकी वजह चाइना है। हर मुल्क जानता है ताइवान जितना भी तरक्की कर ले, मजबूत हो जाए, वो चाइना के सामने नहीं खड़ा हो सकता, और चाइना भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई बड़ा मुल्क ताइवान को तस्लीम कर लिया। इसलिए अगर इन हालात में भारत ने कोई ऐसी हरकत की तो चाइना को और भी ज़्यादा आग लगाने वाली बात होगी। और जिस तरह की लड़ाइयाँ भारतीय फ़ौज में चल रही हैं, इस तरह भारतीय फ़ौज को कोरोना का सामना है, सामान की किल्लत है, तो शायद सूरत हाल इनके लिए चाइना का मुकाबला करना और भी मुश्किल हो जाए। इसलिए मोदी सरकार को चाहिए कि जो भी फैसला करें सोच समझ के करें, ऐसा ना हो कि खुद ही अपने हाथों से अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।